बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 13 जनवरी है, पीर का दिन है और फ़लस्तीन का मुहाज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ कि मिडल ईस्ट के अंदर नई लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, नई जंगें शुरू होने जा रही हैं। जिस तरह से हमने देखा कि फ़लस्तीन के बाद साथ ही शाम के अंदर जो बशारुल असद का धड़म तख्ता हुआ और उसमें तुर्की की जानिब से भरपूर तरीके से जो HTS है जमात उसको सपोर्ट मुहैया की गई और जो ये अहमद अल शुरा है जो अल जुलानी उनको भरपूर तरीके से बैक किया गया और वहाँ से बशारुल असद का धड़म तख्ता हुआ और कंट्रोल जो है वो इनके हाथ में आ गया। लेकिन अब जो नई लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि जो वहाँ कुर्दों का इलाका है जहाँ पे तुर्की की बॉर्डर के साथ कुर्द मौजूद हैं, वहाँ पे अब जो है वो उनके साथ उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं और अभी जो ईरान और तुर्की जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। एक नई जंग जो है वो शुरू होने जा रही है और खबर ये दी गई है कि 1500 जो ईरानी बमबार ड्रोन से तुर्की के ऊपर हमला किया जा रहा है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो तुर्की की जानिब से जो उनके अहम तरीन सहाफ़ी जो कि तैयब उर्दवान के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनकी जानिब से ये खबर ब्रेक की गई है। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना है। और फिर हमास की जानिब से हमलों में तेज़ी लाई गई है और अभी इजरायली जो डिप्टी कमांडर है निहाल ब्रिगेड के, उसको निशाना बनाया गया। उस समय तकरीबन 11 लोग जो है वो टारगेट हुए हैं, जिसको लेकर इजरायली मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा था। ये हमले कैसे लॉन्च किए गए ये भी आपके सामने रखना है। और फिर यमनी पोर्ट के ऊपर इजरायल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, UK की जानिब से मिलकर हमला किया गया है, जिसके बाद हौसियों की जानिब से सबसे बड़ा हमला जो है वो किया जा रहा है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर क्लेम किया गया कि तारीख का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। ये क्या स्टोरीज हैं, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो इजरायली मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से जो फ़लस्तीन के अंदर मुहाज़ है वो गर्म है और आए रोज़ वहाँ पर जो लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं। अभी इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया 4 soldiers killed and other injured as a result of mine explosion in an Israeli force in the northern Gaza Strip। मतलब जो गाजा स्ट्रिप है, नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप, वहाँ पर इजरायली फोर्स के ऊपर जो है वो माइन एक्सप्लोजन हुई, जो माइन है वो फटे और उसकी वजह से वहाँ पर तकरीबन 4 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए और मुतादद जो है वो जख्मी हुए। फिर साथ ही साथ जो इजरायली प्रेसिडेंट है उसने इसे कंफर्म किया। उसने बताया द वॉर कंटिन्यूज टू एग्जैक्ट अ वेरी हैवी एंड पेनफुल प्राइस एज वी लॉस्ट 10 soldiers लास्ट वीक अलोन। मतलब जो पिछले हफ्ते में हमने 10 जो सोल्जर्स है वो खोए हैं और हम इस जंग की भारी कीमत जो है वो चुका रहे हैं। यादोत आहरानोत अखबार की जानिब से रिपोर्ट किया गया और उसने कहा कि द इजरायली आर्मी इज इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी दैट द मिलिटेंट्स रीच्ड द साइट ऑफ द टारगेटिंग ऑफ सोल्जर्स थ्रू अ टनल दैट हैज नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो इजरायली आर्मी है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस तरीके से ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये जो जंग जो हैं वो टनल से निकलते हैं, हमला करते हैं और फिर टनल्स के अंदर चले जाते हैं और अभी तक वो टनल्स जो हैं वो दरियाफ्त नहीं की जा सकी हैं। उसके लिए अभी तक काम जो है वो जारी है। पिछले 1 साल 3 महीने से हमने देखा कि वो जितना उन्होंने गजा को मलिया मेट करके रख दिया, लेकिन इसके बावजूद सुरंगों का सुराग जो है वो नहीं लगा सके। अभी तक जो है वो कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वो सुरंगें नहीं पकड़ी जा सकें। दूसरी तरफ यादोत आहरानोत अखबार की जानिब से कंफर्म किया गया और बताया गया कि द एक्सप्लोजन्स इन बैत हन्नान दैट लेड टू द किलिंग ऑफ द 4 soldiers टारगेटेड अ पेट्रोल ऑफ द डिप्टी कमांडर ऑफ द निहाल ब्रिगेड। जो इस वक्त इनके बैत हन्नान के अंदर जो वहाँ पर धमाका हुआ और इस हवाले से जो 4 सिपाही थे वो मारे गए और उसमें उनका डिप्टी कमांडर जो था निहाल ब्रिगेड का वो भी मौजूद था। और फिर साथ ही साथ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जो है उसने बाकायदा तौर पर इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को बताया कि वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द हौसीज लॉन्च मीजल्स एंड ड्रोन्स टुनाइट एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर मोर सीरियस अटैक्स। जो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज हम नहीं है, क्योंकि अभी जो हौसियों की जानिब से एक सरप्राइजिंग हमला जो है वो तैयार है और अब तक का वो सबसे ख़तरनाक हमला जो है वो करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर व्हाइट हाउस की जानिब से कंफर्म किया गया और बताया गया कि रीसेंट ऑल हौसी ऑपरेशंस शो दे स्टिल हैव सम मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। उन्होंने कहा कि जो व्हाइट हाउस ने कहा कि अभी हमने जो रिसेंटली देखा है कि हौसियों के पास जो उनकी टेक्नोलॉजी है और उनके पास जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है
وہ بڑی زبردست قسم کی ہے اور وہ اسی کے ساتھ حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر انصار اللہ میڈیا نے کہا کہ این امپلائی کلڈ اینڈ 6 انجرڈ ان دا یو ایس اسرائیلی برٹش اگریشن آن راس العیسیٰ پورٹ ان حدیدہ۔ جو راس عیسیٰ ان کی پورٹ ہے حدیدہ کے اندر، وہاں پر امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کی جانب سے مل کر وہاں پر حملہ کیا گیا ہے، جہاں پر 6 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ایک جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ ابھی ساتھ ہی ساتھ وائٹ ہاؤس نے مزید رپورٹ کیا، اس نے کہا کہ we will continue to weaken al-Houthi capabilities as much as possible۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے حملے جو ہے وہ جاری رہیں گے اور یہ آئی روز جو ہے وہ حملے ہم کریں گے تاکہ ان کی جو پاسبلٹیز ہیں ان کے پاس کیپیبلٹیز کو لے کر ان کو ان کی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے، ان کے پاس جو اسلحہ ہے جو حملہ کرنے کی اس کو ہم ختم کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو براڈ کاسٹنگ اتھارٹی ہے، اسرائیلی سیکورٹی آفیشلز، انہوں نے بتایا کہ یہ جو حوثی جو ہے وہ حملہ تو کرنے جا رہے ہیں اور حملہ خطرناک ہونے جا رہا ہے، اس کے کاؤنٹر بھی تیار ہے، لیکن ابھی جو ڈیموکریٹک فرنٹ جو ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ نیتن یاہو اینڈ نیٹوز پیشن فار ریزارٹنگ ٹو فورس از لائکلی ٹو انفلیم دا ریجن اینڈ سیٹ اٹ آن فائر۔ مطلب جو اس وقت فلسطین کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ کیسے جو ڈیموکریٹک فرنٹ ہے وہ اور جو نیتن یاہو نیٹو سمیت کس طریقے سے وہ اس ریجن کے اندر مکمل طور پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ حملے متعدد جو ہے وہ جاری بھی ہیں۔ لیکن ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، گزشتہ روز میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو وہاں پر شام کے اندر جو شمالی علاقہ ہے وہاں پر ایک ترک ڈرون نے ملک کے انتہائی شمال مشرق کے اندر واقع جو الحسکہ کے دیہی علاقوں میں المالکیہ ضلع سے منسلک جو وہاں خانہ ساری گاؤں ہے، ایک کار کو نشانہ بنایا اور ترکی کے جنگی طیاروں نے ملک کے شمال کے اندر عین العرب دیہی علاقوں میں شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں پر 5 حملے ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خبر رپورٹ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ وائٹ ہاؤس جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم ترکیہ کے ساتھ سیریا کے حوالے سے بات چیت جاری رکھیں گے اور ہم اس کے خدشات کو سمجھتے ہیں اور ہم ایسی کوئی چیز نہیں دیکھنا چاہتے جس سے شام کے اندر عدم استحکام پیدا ہو، اور کنیترا کے الملگا قصبے سے جو اسرائیلی فوج ہے وہ وہاں شامی جو گولان ہائٹس ہیں وہاں سے وہ واپس جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی جب یہ سینیریو سامنے آ رہا ہے اور جنرل انٹیلیجنس سروس کے ایک سورس نے سنا کو بتایا کہ انٹیلیجنس سروس دمشق کے دیہی علاقوں میں جہاں جو جنرل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے وہاں پر متعدد حملوں کو روکنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو خبر سامنے آئی ٹرکش جو میڈیا کی جانب سے لنک کی گئی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرکش میڈیا لنکڈ ٹو اردوغان کلیم ایران ول سینڈ ڈرونز ٹو کردز ان سیریا۔ رپورٹ مطلب جو کردش ہیں ان کو جو ڈرونز ہیں وہ مہیا کیے جا رہے ہیں، اور وہ ڈرونز تقریباً 1500 کے قریب جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اس وقت کردوں کو، ان کو ایران کی جانب سے کامیکاز ڈرون کے حوالے سے خبر جو ہے وہ رپورٹ کی گئی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جس طرح سے گزشتہ روز انہوں نے 5 حملے کیے اور ان کے جنگی طیارے وہاں پر حملے کر کے گئے، ایک ڈرون حملہ ہوا، اس کی جوابی کارروائی میں جس طرح سے کرد ہیں وہ بھرپور طریقے سے سینہ سفر ہیں، وہ بھی آگے سے لڑ رہے ہیں، اور ابھی حیرانی کی بات ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ آمنے سامنے آتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو ایران اور ترکی جو ہیں وہ بے شک ہمسائے ملک ہوں، لیکن اس کے باوجود حالات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے اور ایک خطرناک قسم کی جنگ جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ ابھی خبر یہ سامنے آئی ہے اور بتایا گیا کہ معاہدے تک پہنچنے کے دعووں کے باوجود ترکی کی جانب سے ڈرون کی تلسیق کو لاحق خطرات کی قریبی نگرانی کی وجہ سے کھیپ میں تاخیر ہوئی، لیکن ابھی ایران نے مبینہ طور پر ترکی کی فوجی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شام میں جو کرد ہیں YPG/PKK کے گروپ کو 1500 جو خودکش ڈرون ہیں کامیکاز بمبار ڈرون وہ فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور قدامت پسند ترک اخبار یونی شفق کے ایک صحافی جو کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی حمایت کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اتوار کے روز جو ہے وہ اس حوالے سے اطلاع دی ہے، جس نے اس وقت پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور ابھی شام کا محاذ جو ہے وہ اسی طرح سے گرم ہے، لیکن یہاں پر جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اور اگر اسی طرح سے یہ لڑائی جاری رہتی ہے تو آنے والے دنوں میں مزید جو ایک خطرناک قسم کی جنگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ مسلمان ممالک جو ہے وہ آپس میں اگر اس طرح سے لڑتے رہیں گے تو یقینی طور پر جو اس وقت سامراجی قوتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اور وہ تو یہی چاہتی بھی ہیں۔ اور پھر ابھی جو سچویشن ہے جس طرح سے تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے،
اور یہاں پر باقاعدہ طور پر بتایا بھی گیا کہ کیسے پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس وقت جو وائٹ ہاؤس ہے اس کی جانب سے خبریں جو ہے وہ جاری کی جا رہی ہیں، اور کنفرم کیا جا رہا ہے کہ سچویشن مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اور ابھی جس طریقے سے ایران کی جانب سے ایرانین منسٹر آف انٹیلیجنس اسماعیل خاتب کی جانب سے بتایا گیا کہ enemies are planning to create security disturbance in the country and we are ready to thwart them۔ مطلب جس طرح سے وہ دشمن ہیں وہ اس وقت ایران کے اندر ڈسٹربنس سیکیورٹی کے حوالے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اگر یہ ایسے ہی چلتا ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ اور پھر الخاتب کی جانب سے مزید بھی کہا گیا کہ the enemy calls on Iran today to negotiate while it does not abide by the results of negotiations and what happened in the Qatar is the best evidence۔ انہوں نے کہا جی اس وقت جو اینمی ہے یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی وہ ڈائیلاگ کی کتنی بار دعوت دے چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہم ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ نیگوشیشن جو ہے وہ جو آپ اس کے قطر کے اندر دیکھ لیجئے جو بھی وہاں پر چل رہا ہے وہ بہترین اس کی مثال بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مکمل طور پر منظرنامہ تبدیل ہونے کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا، اور یہاں بتایا گیا کہ یہاں جو سچویشن ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کو اگر اسی طرح سے چلتے رہیں تو ہم سچویشن کو کیسے بدلیں گے، کیونکہ یہ ایک ٹریپ ہے، اور ٹریپ کو اگر اسی طرح سے چلایا گیا تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ ابھی جس طرح سے جو شام کے اندر جو اس وقت الجولانی کی ایڈمنسٹریشن ہے اور وہاں پر حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، ابھی بھی مکمل طور پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، مختلف علاقوں میں ابھی لڑائیاں جاری ہیں۔ جس طرح سے جو کردستان کے حوالے سے جو انہوں نے نعرہ لگایا کردوں نے، اور اس علاقے کے اوپر بھی ابھی جو ہے وہ حملے جاری ہیں اور نئی جھڑپیں، اور بھرپور طریقے سے ایران کی اگر بیکنگ ہوتی ہے، جس طرح سے امریکہ کی بھی بیکنگ ہے، تو اس طرح سے پورے کا منظرنامہ تبدیل ہوگا، اور یہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک بھیانک قسم کی جنگ جو ہے یوں کہہ لیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ دہانے کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر اسی طرح سے سچویشن رہی تو حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، جس کا الٹیمیٹ نقصان امت مسلمہ کو ہوگا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔